فیضان اپنی ماں کا بڑا بیٹا تھا۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے سارا وقت اپنی ماں کی خدمت پر صرف کرتا تھا۔ فیضان کی ماں ایک بوڑھی اور لاچار عورت جس کی کل ملکیت پتل کی ایک انگوٹھی تھی، جس سے بیچا جائے تو کوئی بھی 100 روپے بھی دینے پر آمادہ نہ ہو۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ایک دن دوسرے شہر سے اس کے چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کر ڈالا کہ ماں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ وہ شہر میں میرے خاندان کے ساتھ رہ سکے۔ فیضان کو اپنے چھوٹے بھائی کا اس طرح آ کر ماں کو شہر لے کر جانے کا ارادہ بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے اپنے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ایسا نہیں کرنے دے گا۔ ابھی اس کے اندر اتنی ہمت اور سکت اور استطاعت ہے کہ وہ اپنی ماں کی مکمل دیکھ بھال اور خدمت کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان تو تکار زیادہ بڑھی تو انہوں نے معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر معاملہ عدالت میں جا کر بھی جوں کا توں ہی رہا۔ دونوں بھائی اپنے موقف سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں تھے اور عدالت پیشیوں پر پیشیاں دیتی رہی تاکہ وہ دونوں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں، مگر یہ سب کچھ بے سود رہا۔ مقدمے کا جب کوئی حل نہ نظر آیا تو قاضی نے تنگ آ کر آئندہ پیشی پر دونوں کو اپنی ماں کے ساتھ لے کر آنے کے لیے کہا تاکہ وہ اس کی ماں سے رائے لے سکے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرے گی۔ اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کی ماں کیا تھی؟ محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ۔ جب قاضی نے ان کی ماں کو پیش ہونے کے لیے کہا تو وہ اسے خالی کارٹن میں ڈال کر لائے۔ بڑھیا کا وزن 20 کلو بھی نہیں بنتا تھا۔ قاضی نے بڑھیا سے پوچھا، کیا وہ جانتی ہے کہ اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان اس کی خدمت کا تنازع چل رہا ہے؟ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ اس صورت میں وہ کس کے پاس جا کر زیادہ رہنا پسند کرے گی؟ بڑھیا نے کہا، میں جانتی ہوں، مگر میرے لیے کسی ایک کے ساتھ جا کر رہنے کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر فیضان میرا ایک آنکھ کی مانند ہے تو چھوٹا بھائی میری دوسری آنکھ کی مانند۔ قاضی نے معاملات کو ختم کرنے کی خاطر فیضان کے چھوٹے بھائی کے مالی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں سنا دیا۔ فیضان کمرے عدالت میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں مانا گیا۔ اتنا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ماں کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ جدوجہد، شاید یہ بات فیضان کی نہیں، بات ان کے والدین کی ہے، جنہوں نے فیضان جیسے لوگوں کی تربیت کی اور والدین کی اہمیت اور عظمت کا درس دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔